سفر لامکاں کا ذکر، عقیدت و احترام کا سفر، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں والی رات شب معراج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد میں محافل اور عبادات کا خصوصی اہتمام، فضائے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر۔ علماء نے واقعہ معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ 27 رجب کی شب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا۔ مسجد الحرام سے بیت المقدس اور پھر عرش مولا تک کا سفر کیا۔ امت محمدی کو شب معراج میں ہی 5 نمازوں کا شاندار تحفہ ملا۔ دھند نے قدم جمانا شروع کر دیے۔ لاہور اور میدانی علاقوں میں دھند بڑھنے لگی۔ حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ اور کوٹ مومن موٹر وے بند۔ شہریوں کو موٹر وے پر دن کے اوقات میں سفر کرنے کی ہدایات۔ الیکشن کمیشن کا ہتھوڑا چل گیا، 50 اراکین پنجاب اسمبلی کی رکنیت معطل۔ وزیر تعلیم دانا سکندر حیات، ملک غلام حبیب عوان اور امتیاز محمود شامل اثاثوں کے گوشوارے نہ دیے۔ سید اعجاز حسین بخاری، ملک اعتبار خان، چودھری نعیم اعجاز بھی رکنیت کھو بیٹھے۔ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع کرانے کے لیے 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ مہلت ختم ہونے پر الیکشن کمیشن نے رکنیت معطل کی۔ ہائی کورٹ نے پی ایچ اے کو پارکس کے کمرشل استعمال سے روک دیا۔ شہر کے 2 پارکوں کو ماڈل پارک کی طرح بحال کرنے کا حکم۔ داتا دربار کے قریب درخت کاٹنے پر ماحولیاتی کمیشن کو جائزہ لینے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے انسداد اسموک کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ فنڈز کہاں اڑائے گئے، بد انتظامی کا ہولناک نتیجہ، غیر ملکی امداد بند۔ ایڈز اور ٹی بی کنٹرول پروگرامز کی فوراً فنڈنگ رک گئی۔ امراض کی تشخیص کے ساتھ علاج ختم، لاکھوں زندگیاں خطرے میں آ گئیں۔ گلوبل فنڈ کی ناراضی کس نہج پر لے آئی؟ ایڈز اور ٹی بی کی متبادل فنڈنگ کا کوئی بندوبست نہیں۔ ایل این جی کی کنیکشن منصوبہ ہچکولے کھانے لگا۔ میٹیریل کی کمی نے گیس کنیکشن کا راستہ روک لیا۔ سوئی گیس کمپنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پیسے دے کر بھی گیس نہیں ملے گی۔ کمپنی نے ارجنٹ فیس اور سیکیورٹی لینا بند کر دی۔ ارجنٹ کنیکشن کے ڈیمانڈ نوٹسز پر پابندی، لاکھوں گھریلو صارفین رل گئے۔ شہری علاقوں میں سڑکوں کی خستہ حالی، ٹریفک و عوامی تحفظ کے سنگین وسائل۔ پنجاب میں جامع اربن روڈز امپروومنٹ پروگرام شروع کرنے کی تجاویز سامنے آ گئی۔ پنجاب میں تیز اربنائزیشن اور بڑھتی ٹریفک کے باعث شہری سڑکیں شدید دباؤ کا شکار۔ گڑھوں، ناقص لین مارکنگ اور ناقص نکاسیاب سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پروگرام کے لیے فنڈز ڈپٹی کمشنرز کو فراہم کرنے کی تجویز۔ راوی کے کنارے 275 ایکڑ پر انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ بنانے کا پلان۔ نیسپیک نے ڈیزائن اور پلاننگ کی تفصیلات حکومت کو پیش کر دیں۔ حبیل ڈیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ اور ویل کنیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی منصوبے میں دلچسپی۔ زمین کی فروخت کی قیمت فی ایکڑ 5 کروڑ روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ لاہور میں گیس کا بلیک آؤٹ، سردی کی پہلی لہر میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ جوہر ٹاؤن اور گلبرگ جیسے پوش علاقوں میں گیس غائب۔ بند روڈ، سبزہ زار، نیو شالیمار کالونی، سنت نگر اور کرشن نگر میں گیس کی دہائیاں۔ گرین ٹاؤن، ٹاؤن شپ، نشتر اور چنگی امرستو والے بھی پریشان۔ کتابوں کے این او سی اور دیگر ٹیکس کے خلاف احتجاج۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوذر غفاری گوہر نے قیادت کی۔ ٹیکسز میں اضافے سے کتابیں 40 سے 50% مہنگی ہو جائیں گی۔ تاجروں کا کتابوں کے این او سی اور دیگر ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ۔ گلاب دیوی انڈر پاس پر 8 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ کلواں چوک سے کینچی کی جانب جاتے ہوئے گاڑیاں ٹکرائیں۔ رش میں ایک گاڑی کے اچانک بریک لگنے سے گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ ادھر مانگا منڈی میں کچرے والا ٹرک الٹ گیا، ٹرک کے نیچے دب کر ایک نوجوان جاں بحق۔ اے آئی ٹریفک پولیس کا وار، جعل سازوں کے حربے ناکام بنا دیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مجرم گاڑیاں پکڑ لیں۔ 107 ٹیمپرڈ گاڑیاں شکنجے میں آ گئیں۔ جعلی نمبر پلیٹس والی 2000 گاڑیاں بند۔ جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج، جیل کی ہوا تیار۔
کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 کے خلاف درخواست پر سماعت۔ پنجاب حکومت سے ماضی میں ہونے والی ہلاکتوں، حادثات اور مقدمات کی تفصیلات طلب۔ وفاق کو دھاگے کی امپورٹ اور ہلاکت کا باعث بننے والے کیمیکل کی رپورٹ دینا ہوگی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم 22 جنوری کو ہائی کورٹ طلب۔ شہری کو 6 کروڑ روپے کے قریب بجلی کا بل۔ ہائی کورٹ کا سی ای او لیسکو رمضان بٹ کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس۔ آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ شہری کو 5 کروڑ 79,35,969 روپے کا بل بھجوایا۔ عدالتی حکم کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی حامد زمان اور طارق شفیع بری۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے عدم شواہد کی بنیاد پر بری کیا۔ ادھر بینکنگ جرائم کورٹ سے پی ٹی آئی کے 3 رہنما بری، طارق شفیع، حامد زمان اور اسد کاکا کھیل شامل۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں رجسٹرار اور خزانہ دار کی پوسٹیں خالی۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں رجسٹرار، کنٹرولر امتحانات کی سیٹ خالی۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں عارضی رجسٹرار سے کام چلایا جانے لگا۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی 6 ماہ بعد رجسٹرار تعینات نہیں ہوا۔ صدر قافلے چودھری شجاعت حسین سے سید علی گیلانی کی ملاقات۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے خیریت دریافت کی۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور قاف لیگ میں ہمیشہ بہترین تعلقات رہے۔ واسا لاہور کا نیا اوتار، بوسیدہ سسٹم سے نجات کا وقت آ گیا۔ سیوریج لائنوں کی ریماڈلنگ پر کام شروع۔ بوسیدہ لائنیں اور ناکارہ مشینری بدلنے کا فیصلہ۔ گندا پانی گلیوں میں نہیں رکے گا۔ واسا نے پانی کی فراہمی اور نکاسی کا نظام سنبھال لیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کہتے ہیں کھلے مین ہولز کو موت کے کنویں بننے نہیں دیں گے۔ شکایات پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی تنظیم کے عہدیداران کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اعلان کیا۔ فیصل میر لاہور ڈویژن کے صدر مقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ شوکت جنرل سیکرٹری لاہور مقرر۔ عائشہ نواز کو مرکزی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ مل گیا۔ 48ویں اسپیشل ٹریننگ پروگرام کے 55 رکنی وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سکھرا کی محکمانہ ورکنگ اور ٹیکس قوانین بارے بریفنگ۔ زیر تربیت افسران کو پنجاب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، ٹیکس اصلاحات بارے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن کے وفد کی پرائم منسٹر پبلک افیئرز یونٹ آمد۔ کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم سید توصیف شاہ عمران علی گورایا سے ملاقات۔ ہومیوپیتھی کے شعبے کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ سید توصیف شاہ کی وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ پرائیویٹ سیکٹر سکولز کا ملک کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ہے۔ ملک میں لاکھوں پرائیویٹ سکولز کام کر رہے ہیں۔ این اے پی ایس کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ پرائیویٹ سکولز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کاشف مرزا کی شرکت۔ گلوبل سی آئی ایس او سمٹ اینڈ فیوچر لیڈرز ایوارڈز 18 جنوری کو ہوں گے۔ صدر گلوبل سی آئی ایس فورم ڈاکٹر ایڈل اوزاکا کا قیادت کریں گے۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان لمیٹڈ کے زیر اہتمام پریس کانفرنس۔ صدر گلوبل سی آئی ایس او فورم ڈاکٹر ایڈل اوزاکا کا شرکت۔ پنجاب کے سرکاری ڈینٹل کالجز کی سلیکشن لسٹ جاری۔ بی ڈی ایس کے کم از کم میرٹ 94.32% رہا۔ سب سے زیادہ ڈیمونٹ مورسی کالج لاہور کا 94.58% میرٹ رہا۔ فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ ڈینٹل سائنسز کا میرٹ 94.37% رہا۔ منتخب امیدواروں کے لیے فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جنوری۔
اساتذہ کی تعلیم و تربیت اصلاحات کی جانب قدم، پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی کی یونیورسٹی آف لندن کے ساتھ بیٹھک، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خصوصی شرکت، شرکاء کے درمیان مستقبل میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، پیکٹا کے اساتذہ کی تربیت جاری رکھی جائے گی۔ UMT میں روڈ سیفٹی پر آگاہی سیمینار، موٹر وے پولیس کے باہمی اشتراک سے تقریب ہوئی۔ سیمینار میں طلباء، فیکلٹی اور سٹاف کی بھرپور شرکت۔ انسپیکٹر تنویر تبسم نے روڈ سیفٹی سے متعلق لیکچر دیا۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں خیبر پختونخوا کے سیشن ججز کے لیے لیکچر، ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کا ججز کے لیے خصوصی لیکچر۔ سیشن ججز کو انصاف کی بروقت فراہمی، ثالثی مصالحت کے مقدمات سے متعلق بتایا۔ خواتین کو کینسر سے بچانے کے لیے آگاہی تقریب، ہائی کورٹ بار المکی المدنی ڈائلیسس سینٹر نے تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹرز نے خواتین کو کینسر کے علامات، بچاؤ اور بروقت تشخیص کا بتایا۔ ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مائک ہیسن کا تاریخی مقامات کا دورہ، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، حضوری باغ، فوڈ اسٹریٹ کا نظارہ کیا۔ لاہور کے تاریخی مقامات کو سراہا، مائک ہیسن نے خاندان کے ساتھ سیر و سیاحت کا دن گزارا۔ کھیلتا پنجاب میں گیمز کا 11 سے 15 فروری تک آغاز، 21 سال تک کی لڑکیوں میں انٹر ڈویژن مقابلے ہوں گے۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر کی زیر صدارت اجلاس، بسنت فیسٹیول میں میوزیکل نائٹ اور فائر ورکس کا جائزہ لیا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں 50 سے زائد سٹالز لگائے جائیں گے۔ مسلم ہینڈز آرگنائزیشن کے وفد کا پاکستان فٹ بال ہاؤس کا دورہ، صدور نوید اسلم لودھی اور حافظ ذکاء اللہ سے ملاقات۔ برطانوی فٹ بال کلب ویسٹ ہیم کے کوچ راشد رباح بھی موجود تھے۔ پاکستان میں فٹ بال کے فروغ پر بات چیت۔ اور پنجاب آرٹ گیلری میں پینٹنگ کی نمائش، آخری روز 50 سے زائد فنکاروں کی شرکت، ڈاکٹر کیسر رفیق، راؤ دلشاہ سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔